السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، اویس اقبال اور کے ساتھ گفتگو کرنے والی جو خاتون ہیں اس کی بات آپ پہلے سماعت فرمائیں اور پھر اس حوالے سے مزید ہم آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو اوپنلی ایک مسلم لیزبین کے طور پر آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں، افریقہ سے تعلق رکھنے والی براڈ کاسٹر ہیں، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ یعنی آپ کو اپنی مرضی سے تھوڑا سا اسلام پسند ہے، آپ نے تھوڑا سا اسلام ڈال لیا، آپ کو ہومو سیکشوالٹی کی طرف آپ کی ٹینڈنسی ہے تو آپ نے اپنے آپ کو مسلم لیزبین قرار دے دیا۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر تو جو لیزبینز کے ساتھ اور گیز کے ساتھ سلوک کرنے کا حشر ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن جو ہے اور اسلام جو ہے وہ ہومو سیکشوالٹی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اس طرح کے کنفیوزڈ مسلمانوں کے بارے میں مہلیج کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں، یہ جو آپ کو ڈفرینٹ کائنڈز آف مسلمان اسلام ملتا ہے نا، دس از این ایویڈینس کہ قرآن جو ہے وہ ایک بک نہیں ہے، اس میں کلیئر میسج نہیں دیا ہے آپ کے اللہ میاں نے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہمیں سب سے کلیئر میسج دیا ہے اللہ میاں نے، یہ ہے نہیں، آپ کے اتنے فرقے ہیں، جس کو جو ملتا ہے وہ اپنا اسلام لے کے گھوم رہا ہے۔ ہر روز مجھ کو، میرے پاس ایک دفعہ 3 بندے بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، میں نے 434 کھول کے ان کو دکھائی، تینوں کے الگ ہی الگ انٹرپریٹیشن بھائی۔ تو میں ان سے پوچھتی ہوں، جب بھی میرے پاس یہ آتے ہیں میں کہتی ہوں آپ کا اسلام کون فالو کرتا ہے؟ اب جو وہ لیزبین ہیں ان کو لے جائیں ذرا افغانستان میں، پھر ان کو سکھاتے ہیں ہم اسلام کیا ہے، رائٹ؟ اپنی مرضی سے باہر بیٹھ کے آپ کچھ بھی بنا لو۔ میں نے ایتھیسٹ مسلمز بھی دیکھے ہیں، میں نے سنی ایتھیسٹ بھی دیکھے ہیں، میں نے پتہ نہیں کون سے، ہر کسی پتہ نہیں کہاں سے فرقے ان کے بن رہے ہیں۔ اگر ایک چیز ہوتی ہے اللہ میاں کی، سنیں، اگر وہ چیز جو سب کچھ بنا سکتی ہے، کیا وہ کلیئرلی بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں لکھ سکتی؟ اور ایسا ہمارا دماغ نہیں بنا سکتا تھا کہ ہم سب ایک چیز سمجھ جائیں، ایک ہی چیز سمجھیں، ایک ہی چیز کو فالو کریں؟ Why did you want to confuse پچھلے us? دنوں ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر شیطان ہر انسان کو ڈائریکٹلی بہکا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا انسان کو ڈائریکٹلی ہدایت نہیں دے سکتا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں نا ہدایت دیتا ہے نا، مگر ہدایت اسی کو ہوتی ہے جو ہدایت ماننا چاہے، لینا چاہے، جی رائٹ؟ تو وہ بھی ہمارے پہ ڈال دیتے ہیں۔ اس کو ہم اردو زبان میں جلیبی کہتے ہیں، وہ جلیبی جس طرح یہ لوگ بناتے ہیں۔ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اب ہم آپ سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ جو فرمایا جا رہا ہے، خاتون فرما رہی ہیں کہ قرآن مجید کوئی واضح ایک میسیج نہیں ہے، کوئی واضح پیغام نہیں ہے۔ خود قرآن مجید اس حوالے سے جو ہے وہ کیا کہتا ہے اپنے بارے میں، متعدد آیات اس بارے میں ہیں۔ قرآن کہتا ہے بیان للناس، لوگوں کے لیے یہ کھلا بیان ہے، ہدی للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے یہ ایک ہدایت ہے۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے یقیناً ایک واضح بیان، ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اب یہ جو خاتون اور اویس اقبال صاحب کی جو گفتگو ہے، اس گفتگو میں یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ نوجوانوں کے ذہنوں کو ایک انتشار ان کے ذہنوں میں ڈالنے کے لیے یہ ان کو میسیج دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ بھائی قرآن خود ایک کوئی مطلب واضح میسیج آپ کو نہیں دیتا۔ کئی ایسے مسائل ہیں جس کے اندر کلام مجید کے اندر یہ بات واضح طریقے سے، سب سے پہلے توحید کلام مجید کی بہت کم صورت بھی نہیں کہہ سکتے کہ جس میں توحید نہ ہو، چھوٹی صورت ہے، لیکن علمی لحاظ سے دیکھا جائے گا تو اس میں تقریباً صورتوں میں، کلام مجید کی تمام صورتوں میں توحید کا واضح کھلا پیغام موجود ہے۔ اور اس کے بعد کلام مجید کے اندر نماز کے حوالے سے بھی دیکھیں تو نماز کے اندر بھی
کھلا الفاظ ہیں، اقیم الصلاۃ، زکوٰۃ کے بارے میں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کریں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو انسان کے پاس مال و دولت ہوتی ہے اس مال و دولت کے خرچ کرنے کے بارے میں بھی آپ کو واضح پیغام دیا جا رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ الحاد کی پٹی اپنے آنکھوں پہ باندھ کر جب کلام مجید کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو یقیناً آپ کو سوائے اس کے نقص کے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے دل پر پردہ ڈال دے اور جس کا دل اور اس کی سمجھ بند کر دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو سمجھ نہیں دے سکتی۔ قرآن مجید کے نے آپ قرض کا لین دین کرتے ہیں، اس حوالے سے پوری ایک لمبی آیت موجود ہے سورہ بقرہ کے اندر، یا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ کلام مجید کے اندر سود کے حوالے سے واضح پیغامات موجود ہیں، واضح پیغام سود کے حوالے سے موجود ہے، اور کلام مجید کے اندر خواتین کے حوالے سے جو ہے طلاق کے مسائل موجود ہیں، عدت کے مسائل موجود ہیں، واضح پیغام واضح الفاظوں کے ساتھ۔ لیکن خاتون اور اویس اقبال صاحب نے جو یہ بات کی ہے کہ بالکل ہی درست اور ناقابل برداشت یہ بات ہے، کیونکہ یہ کلام مجید اللہ تبارک و تعالی کی کلام ہے، اور لہذا انہوں نے اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ تعالیٰ کی سمجھداری، اللہ تعالیٰ کی بات کو ناقص قرار دے دیا ہے۔ یہ خود ایک تخلیق ہیں، کیونکہ انسان خلق الانسان ضعیفہ، اور انسان کی جو تخلیق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی کی ہے۔ اگر ان سے سوال کیا جائے کہ خود آپ کیسے پیدا ہوئے ہیں تو یقیناً انہیں دماغ ان کا چکرا جائے گا کہ آپ اس بات کی وضاحت کریں کہ آپ خود آپ کے ماں باپ کیسے تخلیق ہوئے ہیں، کس چیز سے بنے ہیں، کہاں سے بنے ہیں، کس نے بنایا ہے۔ یقیناً بات وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہی ماننا پڑے گا۔ البتہ اسلامی علماء کی ایک بڑی تعداد کے نزدیک قرآن کا بنیادی پیغام توحید، عبادت، اخلاق، ہدایت واضح ہے، لیکن بعض آیات ایسی ہیں جو جنہیں مشتبہات کہا جاتا ہے، جن کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اہل علم کی توضیحات سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ ان کی کچھ سورہ آل عمران کے اندر یہ آیت موجود ہے جو بعض آیتوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محکم اور متشابہ آیات کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ لہذا اسلامی نقطۂ نظر سے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کا اصل پیغام مسلمانوں تمام انسانوں کے لیے واضح ہدایت بخش ہے، جبکہ بعض جزوی اور گہرے مسائل کو سمجھنے کے لیے سنت اور علمی تشریح کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی امام الانبیاء اور صحابہ کرام کی ہی زندگی سے آپ کو وضاحت جو ہے اسلام کے اندر ملے گی اور موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کلام مجید کے حوالے سے، اور یہ کہا دوسری بات ایک یہ بھی کہی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے شیطان ہے، شیطان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے طاقت دی ہے کہ اس کو ایک الاؤ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یقیناً ان شیطان یجری کا مجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں اس طرح چلتا ہے جس طرح خون انسان کے جسم میں چلتا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ جب شیطان ہر انسان کو گمراہ کر سکتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب انسانوں کو ایک ہی سمجھداری والا کیوں نہیں بنایا، یعنی سب انسان کی سمجھ ایک ہی کیوں نہ رکھی، ایک ہی کیوں نہیں کی کہ سب انسان ایک ہی طرز سے کلام مجید یا احکامات
کو احکامات حدیث کو سمجھ سکتے۔ یہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکمت پر اعتراض بھی کیا ہے۔ یقیناً یہ الحاد کا ایک اعتراض ہے کہ ملحدین اسی طرح کا اعتراض کرتے ہیں، اور جو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے انکاری لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں یہ بات واضح طریقے سے موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس حکمت کے تحت انسان کو کسی بھی لحاظ سے ایک جیسا جو ہے وہ نہیں بنایا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکات کے اندر موجود ہے حدیث کہ ان کی اولاد اس کو دکھائی، تو ان میں سے بعض ایسے تھے جو یہ ہے کہ ان کی روحیں جب دکھائی گئی آدم علیہ السلام کو، ان میں سے بعض ایسے تھے جن کے پاؤں نہیں، جن کی آنکھ نہیں، کسی کے دانت نہیں، کسی کے کان نہیں، اور کوئی مال کے لحاظ سے کمزور تھا، کوئی مال کے لحاظ سے بہت زیادہ پیسے والا تھا، کوئی سمجھداری کے لحاظ سے کمزور تھا، کوئی سمجھداری کے لحاظ سے بہت آگے تھا۔ یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بیک وقت سارے اپنی اولاد دکھائی قیامت تک آنے والی، تو آدم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ اے اللہ ان سب کو ایک جیسا پیدا کیوں نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اگر میں ان سب کو ایک ہی جیسا، یعنی سب کو امیر بنا دیتا اور سب کو ثابت جسم والا بنا دیتا، کسی کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، تو یقیناً میرا تشکر کون کرتا؟ یعنی میری شکر گزاری کون کرتا؟ سب برابر ہوتے، کسی کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی بھی نہیں ہوتی۔ تو لہذا یہ حدیث کے اندر یہ حکمت واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا۔ یہاں پر آپ کا یہ اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث کے اندر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی اولاد دکھائی تھی تو اس طرح کا معاملہ دکھایا تھا جو ہم نے ابھی بیان کیا۔ اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کا اعتراض یہ بالکل ختم ہو گیا کہ آدم علیہ السلام نے بھی اس وقت یہی فرمایا تھا، کیونکہ ان کی اولاد تھی تو انہوں نے بطور اولاد کے میری اولاد ہے، سب کے پاس پیسہ ہونا چاہیے اور سب ثابت جسم کے ساتھ ہونے چاہیے، لیکن یہ ان کی چاہت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تشکر کے لیے، اپنی شکر گزاری کے لیے صرف ان کے سسٹم کو مختلف رکھا۔ کسی کے پاس کان نہیں، کسی کے پاس دانت نہیں، کسی کے پاس آنکھ نہیں، کسی کے جسم کٹا ہوا ہے، اور کسی کے ساتھ کیا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے صرف اسی لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی جائے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ اعتراض قطعی طور پر جو ہے وہ شرعاً و اسلاماً درست نہیں ہے، کیونکہ یہ الحاد کا ایک جو ہے پروپیگنڈا ہے، یقیناً اسلام کے خلاف اور اسلام کی تعلیمات کو کمزور کرنے کے لیے الحاد اس طرح کے جو ہے وہ اشکالات نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس معاملات کو دیکھتے رہیں گے اور ان معاملات کو دیکھتے رہیں گے اور اس پر بات کرتے رہیں گے، اس گندگی کے خاتمے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ یقیناً قرآن مجید میں ایک اور بھی چیز ہے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے۔ یقیناً یہ ایک واضح پیغام ہے، لیکن الحاد ملحدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا عرش پر مستوی ہونا تو الگ چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بذات خود موجود ہونے کے بھی انکاری ہیں، وہ اس چیز کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ملحدین کے اس جال، اس اور پھندے سے ہم نوجوانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ توفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔